अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज आज विद रहाम खान। हम काफी अरसे से दहशतगर्दी का शिकार तो बने हुए हैं, हम अपने बच्चों की भी लाशें उठा रहे हैं, लेकिन अब हमारी छावनियां भी महफूज नहीं हैं। रावलपिंडी के सानिया हुआ कल, कैंटोनमेंट में अटैक हुआ, उससे पहले एक रोज कबल बन्नू कैंटोनमेंट में हमारी मिलिट्री फोर्सेस पर हमला हुआ। जवाबी कार्रवाई आई है मिलिट्री फोर्सेस की तरफ से और सिक्योरिटी फोर्सेस ने मीर अली में कार्रवाई जब शुरू की और हवाई बमबारी के बाद 24 हलाकतें रिपोर्ट की गई हैं। इसका क्या मतलब है? मुज़ाकरात किस तरफ जा रहे हैं? मुज़ाकरात होंगे भी या नहीं? क्या ये ऑपरेशन का आगाज है? हम पूछेंगे अपने पैनलिस्ट से। हम इस्लामाबाद स्टूडियोज में ज्वाइन किया है रऊफ हसन साहब ने, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं रीजनल पीस इंस्टीट्यूट के। हमारे साथ लाहौर से हमें ज्वाइन किया है औरिया मकबूल जान साहब ने, और कराची स्टूडियोज में से हमें ज्वाइन किया है जफर हिलाली साहब ने। साबिक एम्बेसडर भी रह चुके हैं और इंटरनेशनल अफेयर्स पे कड़ी नजर रखते हैं। आयतुल्ला दुरानी साहब पीपीपी के रहनुमा हैं और हमें उन्होंने फोन लाइन पे ज्वाइन किया है। सबसे पहले चलते हैं जफर हिलाली साहब की तरफ। हिलाली साहब, ये बताइए कि जाहिर है काफी अरसे से ये डिस्कशन होती रही है कि क्या इलाज हो, दहशतगर्दी का क्या सोल्यूशन हो, किस तरीके से इस कॉन्फ्लिक्ट को, इस इशू को रिजॉल्व किया जाए। एक लिबरल कैंप की डिमांड कि ऑपरेशन किया जाए, दूसरी कंजर्वेटिव डिमांड ये रही है कि मुज़ाकरात की जाएं। दोनों पे हमने कोई पेशरफ्त नहीं देखी। उसके बाद फिर खामोशी से हमने एक दो इस किस्म की कार्रवाइयां देखी हैं जिसके बारे में मीडिया को काफी हद तक इतलात नहीं हुई। बल्कि कल मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि मीर अली में जो वाकया हुआ है इतवार के रोज, जो इस एरियल बॉम्बिंग का हमने सुना, उसके बारे में हमें बहुत कम मालूमात थी। सवाल ये उठता है कि एक तरफ से वो लोग हैं जो कहेंगे कि क्या कारपेट बॉम्बिंग इस बात का सलूशन है या इस कॉन्फ्लिक्ट का सलूशन है। जाहिर है जब यूएस ने अफगानिस्तान में कारपेट बॉम्बिंग की थी तो क्या उससे इशू रिजॉल्व हो गया। दूसरी तरफ ये भी सही है लिबरल कैंप की जो जवाब है कि शायद ये लोग दहशतगर्द सिर्फ ताकत की जबान समझते हैं, तो उनके साथ फोर्स ही का इस्तेमाल किया जा सकता है। आपकी राय? जी देखिए, हमने अब तक तो फोर्स इस्तेमाल नहीं किया, खासतौर वजीरिस्तान, नॉर्थ वजीरिस्तान, और उसका जो हुआ है हम भुगत रहे हैं। वो एक क्रिमिनल्स का अड्डा बन गया है और उधर इनकी प्लानिंग होती है और दोनों जगह अटैक होती हैं, अफगानिस्तान में भी और पाकिस्तान में। तो ये कहना कि फोर्स का हमने ऑप्शन ट्राई किया था नॉर्थ वजीरिस्तान में तो नहीं किया था। दूसरे जगह जिधर हमने फोर्स का किया था कुछ सक्सेस आया है, स्वात में जरूर आया है, साउथ वजीरिस्तान में शायद इतना नहीं आया जितना स्वात में आया, मगर कोई फर्क जरूर पड़ा है। मगर जिधर हमने फोर्स नहीं इस्तेमाल किया, जिधर हम अपनी इंटेलिजेंस और स्ट्रैटेजी और टेक्निक्स और अर्बन गुरिल्ला वॉरफेयर का कोई चीज नहीं इस्तेमाल किया, ना सीखा, ना लगता है हम जानते हैं, वो है हमारे शहरों में, खास तौर कराची, पेशावर और इन जगह। अब मैं जानना ये चाहता हूं कि ये इन कैपिटल्स में, द कैपिटल ऑफ द प्रोविंसेस में कब होगा? ठीक है, और ये मकबूल जान साहब की तरफ जाते हैं माजरत के साथ। हिलाली साहब, थोड़ा सा आपकी आवाज हमें मध्यम आ रही है। और ये मकबूल जान साहब, आई वांट यू टू जंप इन। ये इनडिस्क्रिमिनेट एरियल बॉम्बिंग क्या और मजीद जो लोग हैं, जो वहां इंडिजिनस कम्युनिटी है, उसको रेडिकलाइज करने में क्या मददगार नहीं साबित होगी? रादर देन सॉल्विंग द प्रॉब्लम, शायद हम इस तरह से बिगाड़ रहे हैं इस सिचुएशन को। मेरा ख्याल है ना सिर्फ वहां पर लोगों को रेडिकलाइज करेगी, बल्कि एक थोड़ा बहुत सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो बाकी लोगों के कहीं किसी न किसी जगह मौजूद होते हैं। इनडिस्क्रिमिनेट कॉर्पोरेट बॉम्बिंग तो वियतनाम में काम नहीं कर सकी थी, बाकी किसी और जगह क्या काम करेगी। एक बात याद रखिए, गुरिल्ला वारफेयर जो है वो उसमें आज तक हुआ यह है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमेशा गुरिल्ला ही जीता है, अनलेस के पूरी की पूरी कौम जो है वो कंसेंसस उसके अंदर हो जाए और पूरी की पूरी कौम चाहे कि वो उनके साथ लड़े। आपने कौम के अंदर ना कंसेंसस पैदा करते हैं, आप ना ये वादे करते हैं कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना है। एक दफा या तो मुज़ाकरात नहीं करने तो उसका चैप्टर क्लोज करें और पूरी कौम को कहें कि हम ऑपरेशन करना चाहते हैं, और अगर आपने मुज़ाकरात करने हैं तो ऑपरेशन का चैप्टर क्लोज करें और मुज़ाकरात को जल्द से जल्द उसको एक्सपीडाइट करें। 1, 2, 3, 4 दिन। हमेशा मसला ये होता है कि हमारे यहाँ कंफ्यूजन है और उस कंफ्यूजन में होता है एक जगह कैजुअल्टीज होती हैं, रिटेलिएशन में दूसरी जगह होती हैं, ये कैजुअल्टीज बढ़ती जा रही हैं। और यही वो चीज है कि जो हमें एक खून की नदी के अंदर लेके आ चुकी हुई है और हमें कुछ सुझाई नहीं दे रहा।
ٹھیک ہے رؤف حسن صاحب، یہ بات صحیح ہے کہ گریلا وارفیئر جہاں کہیں بھی ہوئی ہے جیت گریلائی کی ہوئی ہے، کیونکہ جس اینمی کو، جس دشمن کو آپ سپاٹ ہی نہ کر سکیں، جو آپ پہ چھپ کے وار کرے، اس کو پکڑنا بہت ضروری ہے۔ اور یہ بات جو کہ ہم ابہام کا، کنفیوژن کا شکار ہیں، ہماری جو تفریق ہے، بار بار میں اس بات کو ریپیٹ کرتی ہوں، اس کا نشانہ اور اس کا فائدہ دشمن اٹھا رہا ہے۔ دیکھیے، ایک تو اس کو گریلا وارفیئر سے اس کو کمپیئر کرنا میرا خیال ہے کہ اپروپریٹ نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا کرائسس اس وقت جو ہے وہ ہے پاکستان کا پیرالسس آف پالیسیز اینڈ پیرالسس آف لیڈرشپ، دونوں۔ آبویسلی پیرالسس آف لیڈرشپ جب ہوتا ہے تو اس کے بعد پیرالسس آف پالیسیز تو آٹومیٹکلی اور یہی علماء جان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی چیز پہ بھی ہم بڑھ نہیں رہے آگے۔ سب سے بڑا کرائسس ہمارا اس وقت، خاص کر پچھلے 7 ماہ میں جو ہے وہ ہے پیرالسس آف لیڈرشپ کا۔ انہوں نے ٹوٹلی 7 مہینے تقریباً تباہ کر دیے ہیں۔ باقی جہاں تک یہ رہا آپ کا یہ کہنا، یہ جن کو ہم کسی کو طالبان کہتے ہیں، کسی کو ہم ملیٹنٹس کہتے ہیں، اور بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز اس وقت ان کو کنڈیم کرنے کی بھی مناسب نہیں سمجھتی ہیں۔ ایک ایسی قوم، ایک ایسی لیڈرشپ جو کہ بیت اللہ محسود کی جو اس کو ایلیمنیٹ کیا گیا تھا، اس کو مون کیا تھا باقاعدہ طور کے اوپر، گورنمنٹ لیول کے اوپر اس کو مون کیا تھا۔ آپ کیا کہیں گے اس لیڈرشپ کے بارے میں؟ کیا کہیں گے ان سینٹیمنٹس کے بارے میں جو کہ ایک قاتل، ایک لٹیرے، میں تو ان کو نہ طالبان کہتا ہوں نہ ملیٹنٹس کہتا ہوں، یہ قاتل ہیں، یہ مجرم ہیں، یہ پاکستان کے دشمن ہیں، اور ان کے ساتھ ڈیل کرنے کا صرف اور صرف ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ ان کو ملیٹریلی ڈیل کیا جائے، اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ میں ایک آپ کو اور بات یہاں بہت امپورٹنٹ ہے جو کہ بتانا چاہوں گا۔ اس وقت جو بیلنس آف پاور ہے بٹوین پاکستان، دا اسٹیٹ آف پاکستان، اور یہ جو ملیٹنٹس ہیں، یہ مجرمین جو ہیں، ان کے ٹولے جو ہیں مختلف، ان کے درمیان جو بیلنس آف پاور ہے وہ شفٹ ہو رہا ہے ان فیور آف دیز کرمنلز۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جون یو ایس ڈرا ڈاؤن ان افغانستان نزدیک آ رہا ہے، یہ زیادہ امبولڈن ہو رہے ہیں، اور جب وہ یو ایس ڈرا ڈاؤن ہو جائے گا ان دا نیکسٹ 1.5 year، ان دا نیکسٹ لیس دین اے ایئر ناؤ، تو اس وقت ان مجرمین کے پاس زیادہ ایریا ہوگا آپریٹ کرنے کے لیے، اور زیادہ طاقت ہوگی ان آپریٹ کرنے کے لیے، کیونکہ جو کنیکٹیوٹی ہے، جو لنکیجز ہیں ٹی ٹی پی پاکستان اور طالبان کے درمیان، وہ ہمیشہ سے موجود رہے ہیں۔ تو شورلی اس وقت ہمیں ان کے ساتھ ڈائیلاگ کو ترجیح دینی چاہیے اگر ایسا ہی ہے۔ بالکل نہیں دینی چاہیے، یہ وہ موقع ہے جبکہ بیلنس آف پاور ایفیکٹولی ان کی حق میں شفٹ ہونے سے پہلے چاہیے کہ ہم ان کو ملیٹریلی ڈیل کریں اور ان کو ویکن کریں، تاکہ اسٹیٹ آف پاکستان جو ہے وہ ان کے ساتھ ایک میننگ فل پروسیس آف نیگوسیشن ہے اس کا آغاز کر سکے۔ دیکھیں، اس وقت صرف وہ جو لوگ ہیں وہ وہاں سے بھاگ کے پاکستان کے فاٹا میں آ رہے ہیں، افغانستان سے بھاگ کے یہاں آ رہے ہیں، لیکن یہ ڈرا ڈاؤن جب کمپلیٹ ہوگا تو ان لوگوں کو جو کہ اس وقت پاکستان کے مختلف علاقوں میں آپریٹ کر رہے ہیں، جو کہ جنہوں نے 50,000 سے زیادہ انسنٹ لوگ مارے ہیں اس ملک میں، ان کے پاس افغانستان میں ایریا ہوگا، ایک لارجر ٹریکٹ آف لینڈ ہوگا جہاں کہ وہ جا سکیں گے، جہاں کہ وہ ریفیوج لے سکیں گے۔ تو اسٹیٹ آف پاکستان جو ہے وہ ایک فردر ویکن ہو جائے گی۔ وقت ضائع کیا گیا ہے، وقت ضائع کیا جا رہا ہے، اینڈ یہ جو وقت ضائع کیا جا رہا ہے یہ ہے ٹو دا ڈیٹریمنٹ آف دا اسٹیٹ آف پاکستان۔ اچھا، وقت ضائع نہیں کیا گیا پی 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 کی حکومت میں؟ آیت اللہ درانی صاحب جی آپ سے پوچھ رہی ہوں، آپ کی حکومت میں آپریشن کا آغاز ہوا تھا، اسامہ بن لادن بھی اسی دوران میں پکڑے گئے، تو اب جو شمالی وزیرستان میں جو آپریشن کاروائی ہوئی ہے، 24 افراد رپورٹڈ ہیں کہ ہلاک کیے گئے ہیں، عدنان رشید کے گھر سمیت کہا گیا ہے کہ شدت پسندوں کو اور انتہا پسندوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو ہم یہ سمجھے کہ آپریشن کا آغاز ہو گیا ہے، مذاکرات کا یہ اختتام ہے کیا؟ نہیں، میں اس کو بالکل مختلف اینگل ہے، چونکہ آپ میرے ساتھ جو دوست ہے میں ڈرائیو کر رہا ہوں، مقبول جان صاحب ہیں، ہلالی صاحب ہیں، اس کو ایسے نہ سمجھے کہ آج ہم نے ایک آپریشن کر دیا اور ہم نے کہا کہ جنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ کوئی جنگ کا آغاز نہیں ہے، یہ ایک لمحے کے لیے اس کو مختلف اینگل پر سوچنا چاہیے۔ نمبر 1 کہ یہ جب سے پاکستان امریکہ تعلق داری بہت قریب تھا، قربت تھی روس کے زمانے، ہم اس کے لیے بغل بچہ بن چکے تھے۔ اب مشرف کے زمانے کے بعد، افغانستان میں طالبان کی حکومت کے بعد، ہمارے اور امریکہ کے بیچ میں جو تعلق داری ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ دستانے پہن کر کے جو ہم ہاتھ ملا رہے ہیں، یہ اس کا شاخسانہ ہے، یہ اس کا ریزون ہے، یہ اس کے پوائنٹس ہے، یہ اس کا جنگی حالت ہے۔ جب تک ہم نے جس کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، ہمارے اور اس کے بیچ میں تعلق داری چینج ہو گیا، کیونکہ ملکوں کے تعلقات ہمیشہ یکساں نہیں رہتے۔
तालिबान को हटाने, हुकूमत को हटाने के बाद, कर्ज़े हुकूमत आने के बाद पाकिस्तान को जब समझ आ गया कि वहाँ ताल्लुकदारियाँ चेंज हो रही है, वहाँ के जो पोजीशन चेंज हो रही इंटरनेशनल में, तो उन्होंने फौरन ही उस रुख को इख्तियार कर लिया। इन्होंने भी दस्तारे पहने और इन्होंने भी अमेरिकन के साथ दस्तारे पहन करके हाथ मिलाया, तो अमेरिकन ने भी उसी हिसाब से आपके साथ हाथ मिलाना शुरू किया। अगर ये कह सकते हो कि जनाब ये जंग है, ये जंग न तालिबान की है न तारीख अफगानिस्तान के तालिबान की है। अफगानिस्तान अपने आप उधर अपनी पोजीशन को संभाल चुके हैं, वो अपने मुल्क से किसी और को फारिग करवाना चाहते हैं, जिसमें से हम नीम दिली के साथ उनके नुक्ते नजर के साथ कबूल करते हुए उनका साथ देते हैं। पहले हम अपने घर को समझ लें। हम इस वजह से परसों जो तबलीगी जमात के अड्डे पर जो मस्जिद पर हुआ वाकया, वो हम लोगों ने एक ऐसी पोजीशन को नोट करना शुरू किया कि जाहिर है कि ये कहते हैं कि अगर हम वहां पर कोई हमला आवरी करें तो ये जो हनफी है, क्या कहते हैं इसको, तबलीगी जमात के पठान है, कहीं वो दिल आजारी उनकी ना हो। तो सबको यकजा लेकर के चलने के लिए जो प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल किए गए, ये थोड़ी देर के लिए है। असल में मेरे हिसाब से अगर क्योंकि अकाबरीन को टाइम मिलना चाहिए इन बातों के लिए, पाकिस्तान और अमेरिका एक दूसरे के साथ अब इसी मसले को हल करने के लिए दस्ताने जो उन्होंने पहन करके मायदे शुरू किए, वो आप खुले हाथ और खुले दिल के साथ आना पड़ेगा। जब अमेरिका हमारी तरफ वालों को तरफदारी छोड़ देगा और हम उनके जो पश्तून इलाकों में या जहां पर अफगान तालिबान है, हम उनकी मोहब्बत को भी अपने अंदाज में रखेंगे, वो हमारी मजबूरी है, वो हम खत्म नहीं कर सकेंगे। ठीक है, हम जफर इलाही साहब की तरफ चलते हैं। जफर इलाही साहब, इमरान खान ने जब कंडेम किया अटैक को, तो साथ इस अफसोस का भी इजहार किया कि अब शायद मुज़ाकरात नहीं हो पाएंगे। हमें आप क्लैरिटी, जैसे जो और मकबूल जान साहब भी कह रहे हैं कि हमें ना पॉलिटिकल विल दिखाई दे रही है, पॉलिटिकल लीडरशिप की कमी दिखाई दे रही है कि हम किस समत की तरफ जा रहे हैं। एक दफा अगर माइंड मेकअप कर रहे हैं आपके जहन में, अगर ये ऑपरेशन का आगाज नहीं है जैसे आयतुल्लाह दुरानी साहब कह रहे हैं, तो फिर ये किस चीज का आगाज है? देखिए, पहली चीज खुदा के लिए हम लोगों को समझना चाहिए कि इन लोग के साथ हमारी बातचीत हो नहीं सकती। इनका सिविलाइजेशनल वैल्यूज और हमारा मुख्तलिफ है। इनके साथ यू कैन हैव अ ट्रूस, आप एक वक्त के लिए रोक सकते हैं जंग, मगर इनके साथ आप रह नहीं सकते। या इन्होंने कबूल करना है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान और हमारा जो लॉज हैं, या हमने इनका शहरिया मानना है। तो फिर हम पिछले 5-6 महीने से क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? मुज़ाकरात का ये ड्रामा क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि ये जो लोग बैठे हुए हैं इस वक्त, ये कचरा लीडरशिप जो पाकिस्तान पे है, खासतौर ये गवर्नमेंट का जो अब है, मैं क्या बताऊं आपको। देखिए, ऐसे शख्स व्हेन यू आर गोइंग बॉम्ब डे इन एंड डे आउट, आप मार्शल लॉ, इमरजेंसी, स्पेशल कोर्ट्स, इंटर्नमेंट सेंटर्स, इन चीजों पे आपका तवज्जो होना चाहिए। नहीं तो गोल्फ और टेनिस और इंडियन फिल्म्स और इसके डांसेस एंड फैशन शोज। खुदा के लिए आप समझती हैं कि हम एक जंग में, आपका क्या जिंदगी पे इम्पैक्ट हुआ है, कि आपका क्या चीज हुआ है? आपका एक सोशल प्रोग्राम कैंसिल हुआ है, एक पिकनिक खत्म हुआ है, एक मॉडल शो जो आप जाना चाहती हैं, कवर करना चाहता है, उस पर कोई फर्क हुआ है? हम तो समझ ही नहीं रहे हैं कि वी आर एट वॉर। तो जब तक आप ये नहीं समझेंगे, जब तक ये रियलिटी आपके स्ट्राइक नहीं करेगा, मेरे ख्याल में ये बेकार है, बकवास है। एंड दिस इज द रीजन फॉर लीडरशिप। ये लीडरशिप है ही नहीं। सो बैक टू स्क्वायर वन। और ये मकबूल जान साहब, मैंने आज काली पट्टी इसलिए पहनी हुई है क्योंकि हमारे कॉलीग्स को भी अब निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन अगर हम लीडरशिप को इस तरह, इस नजरिए से देख रहे हैं, अगर मैं ये समझ रही हूँ, हिलाली साहब ये समझ रहे हैं, रऊफ साहब ये समझ रहे हैं, आप ये समझ रहे हैं, बाकी क्यों नहीं ये समझ रहे? और ये मकबूल जान साहब, मेरे ख्याल है उनकी लाइन ड्रॉप हो गई, उनको बोल तो रहे हैं लेकिन हाँ आवाज नहीं आ रही। विल कम बैक टू यू रऊफ हसन साहब। आई थिंक उनकी लाइन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो फिर मुझे समझ नहीं आता कि जब हम टॉक शोज पे आते हैं, कंफ्यूजन यहाँ पे कम दिखाई देती है। आई डोंट सी द पॉइंट कि आप APC सितंबर में साइन करते हैं, मुज़ाकरात सबको, यू पुट देम ऑन द बैंड वैगन कि हम मुज़ाकरात कर रहे हैं। US में भी जाके कह रहे हैं कि जब हम डायलॉग्स कर रहे हैं, बड़ा इंटरनेशनली भी सेलिब्रेट हो रहा है। आपकी एक लीडिंग ऑपोजिशन वॉइस इसको, उसकी एक लहर, एक
ایک ایٹماسفیئر کریٹ کر رہی ہے, اینڈ دین آپ ایک ریٹیلیٹری بامبنگ کا آغاز کر رہے ہیں, ویدر اٹس این آپریشن اور ناٹ, لیکن یو آر ریٹیلیٹنگ, یو ہیو فائنلی ڈیسائیڈڈ ٹو ریٹیلیٹ. ان دا مین ٹائم ہماری لاشیں گرتی ہوئی جا رہی ہیں. تو یہ جو کنفیوژن پھیلائی جا رہی ہے, اس کا مفاد, اس کی مفاد کس کے ہیں, اس کے پیچھے ویسٹڈ انٹرسٹ کس کے ہیں؟ میں نے جب میں آپ کا پہلے سوال کا جواب دے رہا تھا تو میں نے پیرالسز آف لیڈرشپ کی بات کی تھی اور پیرالسز آف پالیسی کی, کنسیکوینٹ پیرالسز آف پالیسی کی. ظفر ہلالی صاحب نے کچرا لیڈرشپ کہا ہے, میں ان کی اس بات کو ریپیٹ کرتا ہوں, واؤچ کرتا ہوں. یہ کچرے سے بھی بدتر لیڈرشپ ہے جو اس وقت پاکستان کے اوپر مسلط ہوئی ہوئی ہے. دیکھیے آل پاکستان, دیکھیے وہ آپ کو سب کو پتا ہے, ہمیں بھی پتا ہے کہ یہ ووٹنگ کیسے ہوئی ہے, کس طریقے سے وہ الیکشنز کنڈکٹ کیے گئے ہیں, کس طریقے سے آپ نے نیب کے اس کا جو نادرا کے چیئرمین کو سیک کیا ان دا مڈل آف دا نائٹ, اور باقی سب کچھ جو اس کی ویریفیکیشنز کو جس طریقے سے سیبوٹیج کیا جا رہا ہے. آئی تھنک آپ لوگوں کو ہم سے بہت زیادہ پتا ہے اس کا. کرائسس یہ ہے جی کہ یہ جو آل پاکستان پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی, اس سے بڑا فراڈ اس ملک کی تاریخ میں آپ ایک اور مانگ رہے ہیں, آپ ایک اور آل پارٹی کانفرنس کی ڈیمانڈ جو مانگ رہے ہیں وہ مانگ رہے ہیں جی. ان کو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ان کو آل پارٹیز, اس قسم کی آل پارٹیز کانفرنس کنڈکٹ کر کے اور کیا ملے گا. لیکن اگر وہ نہ مانگے, اگر وہ آل پارٹی کانفرنس نہ مانگے, آپ نے کل دیکھا ہے ہماری پہلی نیشنل سیکورٹی پالیسی مر کے 8-9 سال کے بعد آئی ہے, اور اس میں کیا ایسی چیز ہے جو کہ کمز ایز اے سرپرائز ہے؟ کوئی ایسی چیز ہے جس میں سے ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے؟ کچھ نہیں ہے, کوئی کام نہیں ہوا, کچھ کام نہیں ہوا. پرابلم یہ ہے کیسے اے پی سی نہ مانگے؟ کیا ملے گا اے پی سی سے؟ آپ کو کیا ملا؟ آپ کو جو چیز ملنی چاہیے, اس وقت جس چیز کے اوپر کنسنٹریٹ کرنا چاہیے یہاں, وہ یہ ہے کہ پاکستان جو نیریٹو فالو کرتا آیا ہے پچھلے کئی سالوں سے, اس نیریٹو کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان اس وقت ایک ایگزسٹینشل کرائسس میں مبتلا ہے. پاکستان اس وقت سیلف ڈسٹرکٹ کی طرف جا رہا ہے. جب تک آپ اس نیریٹو کو چینج نہیں کریں گے اور ڈراسٹیکلی چینج نہیں کریں گے, جب تک آپ, جیسا کہ ظفر ہلالی صاحب نے کہا ہے, میرے الفاظ میں ان کو ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ ان کا مائنڈ سیٹ اور ہمارا مائنڈ سیٹ ٹوٹلی ڈفرنٹ چیزیں, ان سے آپ بات چیت نہیں کر سکتے. ہاں آپ یہ کہیں جی کہ ہم نے ان کے ساتھ لڑنا نہیں ہے تو آپ ان کے ساتھ چوز کر لیجئے, لیکن آپ ان کے ساتھ بات کیا کریں گے؟ اور مقبول جان صاحب, ہم نیریٹو کیسے چینج کریں گے؟ یہاں پہ بڑی اسٹرانگ وائسز کہہ رہی ہیں کہ یہ تو کرمنلز کا اڈا ہے, یہ جگہ تو کرمنلز کے اڈے ہیں, ان کے ساتھ بات چیت نہیں ہو سکتی. لیکن صرف ایک نارتھ وزیرستان تو کرمنل کا اڈا نہیں ہے نا. دیکھیں دنیا میں کون سی ایسی گوریلا موومنٹ ہے کہ جس کو کرمنل کا اڈا نہیں کہا گیا؟ کون سی ایسی جگہ ہے؟ آپ ویتنام اٹھا لیں, آپ چلی اٹھا لیں, نکراگوا اٹھا لیں, اسی طرح کی گفتگو ہوا کرتی تھی, اور اسی طرح لوگ آ کے بیٹھے اور اس طرح لوگوں نے آ کے نیگوسیشنز کی. آپ کو گراؤنڈ ریالٹی کا اندازہ نہیں ہے کہ پورے کے پورے پاکستان میں اس وقت سیٹل ڈسٹرکٹ کے اندر لوگ ان کے 2000 روپے کا فارم لیتے ہیں اور ان کے پاس جا کے اپنے معاملات جا کے ڈسکس کرتے ہیں اور ان سے جسٹس اور ان کی کورٹ آپریٹ کر رہی ہیں جی. ایک آپ کا پورا سسٹم فیل ہو گیا ہے, وہ آ کے وہاں پر فیصلے کرتے ہیں, یعنی ایک پیرلل سسٹم چل رہا ہے جی. پیرلل سسٹم چلا رہے ہیں, اس کی وجہ ہے کہ آپ کا سسٹم فیل ہو گیا ہوا ہے. آپ کا بندہ جو ہے وہ کسی کے پیسے نہیں دیتا, آپ جا کے 30 سال جا کے عدالتوں میں گھومتے ہیں اور وہ کرتے ہی ہیں کہ 2000 کا فارم ہے, آپ جا کے دیکھ لیجئے سارے ڈسٹرکٹ کے اندر. تو پھر اور یہ مقبول جان صاحب ہم کیا کریں؟ جیسے ہمارے ایک میڈیا کے ایک کالیگ نے کہا کہ جی امیر المومنین مان لیں ان کو. نہیں, امیر المومنین ماننے کی بات نہیں ہے. آپ میری عرض سنیں جی. آپ کا ریٹورک کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ جی لائف سٹائل کی جنگ ہے. یہ لائف سٹائل کی جنگ جو ہے یہ تو امریکہ سے شروع ہوئی تھی کہ دے وانٹ ٹو ٹیک آور لائف سٹائل. اب مطلب یہ کہ آپ کا پورا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ شریعہ کو انشور کر رہا ہے. ٹھیک, اگر میں اور آپ سے کہنے سے تو شریعہ نہیں ختم ہو جائے گی, میں اور آپ سے کہنے سے تو یہ ریٹورک ختم نہیں ہو جائے گا. آپ ان کو بٹھائیں, کوئی اور راستہ نہیں. میں سچی بات بتاؤں, آج بٹھانا پڑے یا کل بٹھانا پڑے, یہ ہم سے بہت پہلے امریکیوں نے دیکھ لیا تھا. انہوں نے مارے کھا کے, انہوں نے اپنی لاشیں اٹھا کے, ڈیڈ باڈی اٹھا کے انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ ہمارا کوئی اور راستہ نہیں ہے. ہمیں پتہ نہیں کچھ سمجھ نہیں آتی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیشہ جنگ وہاں ہوتی ہے جہاں 99.9% لوگ جو ہیں اس کو جنگ مانے. آج آپ انڈیا کے خلاف جنگ کا آغاز کریں, ایک آدمی آپ کو اس کے خلاف نظر نہیں آئے گا. یہ ہوتی ہے جنگ. یہ نہیں جنگ ہوتی کہ آپ کہہ دیں کہ ہم چلے گئے. ایک بات تو یہ طے ہے. دوسری بات آپ دیکھیں کہ آپ کا کانسٹیٹیوشن, یا تو کانسٹیٹیوشن کو چینج کر دیں کہ اندر شریعہ نہیں ہے. جب وہ کانسٹیٹیوشن آپ چینج نہیں کرتے, اس پاکستان کے اندر آواز اٹھتی رہے گی شریعہ کی امپلیمنٹیشن کی. اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ جناب اگر کون سی شریعت نافذ کریں, کن کی شریعت نافذ کریں؟ اور بھائی کانسٹیٹیوشن ہے پاکستان کا, اس کے اندر اس کی فیصل رضا عابدی کی انٹرپریٹیشن اور ہے, اپنا افتخار چودھری کی اور ہے, ایم کیو ایم کی اور ہے, کسی اور کی اور ہے. کانسٹیٹیوشن نافذ ہے.
इसकी इंटरप्रिटेटिव सूरत हाल होती है, उसके अंदर एक बहुत कोड बना लिया कर दिया जाता है। आप एक जहां बिठाएं तो सही, कुछ लेंगे कुछ देंगे। लेकिन आपकी बातों से तो मुझे ये लग रहा है कि जैसे आपने शुरू में कहा कि किसी भी एक्शन के, पर्टिकुलरली अगर जंग हो, हालत जंग हो या वॉर हो, किसी भी मिलिट्री एक्शन के पीछे द पब्लिक हैज टू सपोर्ट इट, द पब्लिक हैज टू बी बिहाइंड योर मिलिट्री। वी आर टेकिंग ब्रेक हियर। इसी बहस को बिल्कुल हम इसी बहस को आगे लेके चलेंगे। वक्फे का टाइम हो गया, कुछ लम्हों में वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक, यू वाचिंग आज विद रहाम खान, और हम बात कर रहे हैं उसी डिवाइड के बारे में जो कि अभी बहुत वजाहत से सामने आ रही है। हमारे तमाम पैनलिस्ट्स के बड़े स्ट्रांग आर्ग्यूमेंट्स हैं। हम बात बेसिकली कर रहे हैं जो पिछले कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में जो हम दहशतगर्दी का शिकार रहे हैं, लेकिन पिछले 2 दिनों में हमने देखा कि हमारी छावनियों में भी अटैक्स हो रहे हैं, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के पर्सनल्स पे अटैक हो रहे हैं। न सिर्फ ये कि ये तशवीश की बात है, इसमें सिक्योरिटी लैप्सेस भी वाजे हो रहे हैं। शुमाली वजीरिस्तान में जेट तैयारों की शेलिंग शुरू हुई और शुमाली वजीरिस्तान में शेलिंग से ऑफिशियली जो अस्करी जराए हैं वो बता रहे हैं कि 24 अफराद हलाक हैं। अदनान रशीद के घर समेत शिद्दत पसंदों के मुख्तलिफ ठिकानों पर फोर्सेस का फिजाई हमला। सवाल ये उठता है कि ये रिटेलिएशन में हो रहा है, ये जवाबी कार्रवाई हो रही है, क्या ये ऑपरेशन का आगाज है, और फिर उन मुज़ाकरात का क्या बना जिसके बारे में हम कुछ महीनों से, बल्कि जब से ये हुकूमत पावर में आई है, हम पिछले 8 महीने से तो कम से कम मुज़ाकरात ही की बातें सुन रहे थे। ज़फ़र हिलाली साहब, आपका एक क्वेश्चन ड्यूरिंग द ब्रेक हम सुन रहे थे, गुरिल्ला वॉरफेयर की, और ये मकबूल जान साहब बात कर रहे हैं। आपको इस बात से इख्तिलाफ है? जी, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि गुरिल्लास किधर जीते हैं? क्या चेचनिया में रूस को हरा दिया? क्या ये जो वीगर्स हैं चाइना में, इन्होंने चाइना को हरा दिया? क्या मलेशिया में कम्युनिस्ट ने मलेशियंस को हरा दिया? लेकिन वियतनाम क्या सक्सेस, इंडोनेशिया में जब गुरिल्ला वॉरफेयर हुआ था, क्या इंडोनेशियन हुकूमत और फौज को पिटा दिया? मैं इनका कंफ्यूजन ये है कि एक नेशनल लिबरेशन स्ट्रगल जो होता है अगेंस्ट ए फॉरेन ऑक्यूपेशन फोर्स, वो बहुत मुश्किल है फॉर द फॉरेन फोर्स टू विन, एज हिस्ट्री हैज शोन। ज़फ़र हिलाली साहब, व्हाट अबाउट वियतनाम? फॉरेन ऑक्यूपेशन फोर्स, that's a foreign occupation force. Zafar Hilali साहब is absolutely right. जी, और ये मकबूल जान साहब वो कह रहे हैं कि फॉरेन ऑक्यूपेशन फोर्सेस के खिलाफ तो गुरिल्ला वॉरफेयर कामयाब हो सकता है, लेकिन नॉट इंडिजिनस कम्युनिटीज। देखें, पहली बात तो यह है कि जरा शुरू हो जाए फिलीपीन से। मिंदानाओ की मूवमेंट चली, एक ही लोग थे, एक ही जुबान बोलते थे, उठे, और उसके बाद गुरिल्ला वॉरफेयर चलिए कुछ तकरीबन 100 साल, आखिर में जीते। उसके बाद आगे आ जाए, आ जाए, अभी तक लड़ रहे हैं वो, अभी तक लड़ रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? उन्होंने आजादी, सुन तो लेना, सुन तो लें। मामला जो होता है घोड़ा, जब भी कभी पीस आया है, गुरिल्ला को मेज पे बिठा के आया है। वो चलते रहते हैं क्योंकि स्टेट की पावर होती है, उसके साथ चलते रहते हैं। यहाँ तो ना हमारी हुकूमत को पता है कि ये गुरिल्लास कहाँ हैं, ना हमारी ऑपोजिशन को पता है, किसी का भी उनसे कोई ताल्लुक, कोई कांटेक्ट नहीं है। बात करे हैं, सबको पता है, सबको पता है, सबको पता है। जिस दिन आप बैठना पड़ेगा ना, सबको पता चल जाएगा। अच्छा, मुझे बताएं कि बैठने में क्या पता है, कौन कहाँ है। अगर बैठना पड़े, अगर दहशत गर्दों के साथ बैठना पड़े, दहशत गर्दों के साथ बैठने का कोई लॉजिक ही नहीं है उनके साथ बैठ के। और प्रॉब्लम यह है रिहान, आई वुड लाइक टू से समथिंग, अगर इजाजत दें आप। अगर वाकई आप जंग चाहते हैं तो फिर जंग का ऐलान करें। हम तो प्लीड करते हैं, हम तो चाहते हैं, हम तो बहुत देर से ये कह रहे हैं कि जंग का ऐलान किया जाए, इन मुजरिमीन के खिलाफ, इन कातिलों के खिलाफ बिल्कुल जंग का ऐलान होना चाहिए। 18 करोड़ अवाम का कंसेंसस पैदा करें। ये आई थिंक दैट इज पाकिस्तान में एक तबका ऐसा है रिहाम, जो मैं बात करना चाह रहा हूं, जो कि हिस्ट्री को कंसिस्टेंटली और कॉन्शियसली डिस्टॉर्ट कर रहा है। ये वो तबका है जो कायदे आजम की 11 अगस्त की स्पीच को भी नहीं मानते। ऐसा तबका भी है, उसके बारे में भी कहते हैं कि उन्होंने एक तबका ऐसा भी है पाकिस्तान में जो कि न्यूज शोज पे नहीं आता, पॉलिटिशियंस नहीं है, उनके कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जब हकीमुल्लाह महसूद की हलाकत होती है, ये मेरा आंखों देखा हाल है कि वो लोग जो अपने बच्चों को घरों से जाते हुए घबराते हैं कि बम ब्लास्ट का वो निशाना ना बने, लेकिन हकीमुल्लाह महसूद के साथ सिंपथाइज करते हैं। ऐसा तबका भी है पाकिस्तान में। इसलिए कि पाकिस्तान एक फियर सिंड्रोम का शिकार है इस वक्त।
یہ مختلف فیئر سنڈروم جو ہیں کراچی میں ایک قسم کا فیئر سنڈروم چل رہا ہے. سمپتھائزرز نہیں ہیں. کے پی کے میں کوئی سمپتی نہیں ہے. آپ اس فیئر سنڈروم کو ریموو کریے, دیکھیے یہ قوم کیسے نکلتی ہے باہر. یہ دہشت گرد کسی کے دوست نہیں ہے, یہ دہشت گرد. مجھے بات کرنے دیں. اور یہ صاحب لیٹ می ٹاک پلیز. بریگیڈیئر بنا دیتے ہیں, چلے جائیں. آپ کو کیا بنائے ہم؟ آپ کو مولوی بنا دیں ہم؟ نہیں, ہم آپ کو کیا بنائے ہم؟ آپ ایسے کیوں گفتگو کر رہے ہیں؟ لڑو. I have no right. آپ کہتے ہیں لڑو. آپ تو کہتے ہیں لڑنا چاہتے ہو لڑو. کھڑے ہو. اس ملک کی سیلویشن اس میں ہے کہ دہشت گردوں کو ختم کیا جائے. اچھا آیت اللہ درانی صاحب ہمارے ساتھ فون پہ. میں بتانا کہ آپ لڑیں. میں کہ مطلب یہ ہے کہ مر پاکستان کا فوجی رہا ہے, مر پاکستان کا فوجی رہا ہے, مر پاکستان کا عام آدمی رہا ہے, اور فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ لڑائی لڑانے والا. پاکستان کا فوجی بھی اس وقت ان دہشت گردوں کو ایلیمینیٹ کرنا چاہتا ہے. پاکستان کے فوجی اور گورنمنٹ کے درمیان, پولیٹیکل لیڈرشپ کے درمیان ڈیوائڈ سب کے سامنے ہے. رؤوف صاحب لیکن جو بات آپ کر رہے ہیں اور یہ مقبول جان صاحب نے بھی وہی بات, بیسکلی دو ڈفرنٹ مے بی پوائنٹ آف ویو ہے. رؤوف صاحب جو اور یہ مقبول جان صاحب بات کر رہے ہیں کہ آپ نے جنگ کرنی ہے, مذاکرات کرنے, آپ 18 جو کروڑ کی عوام ہے اس کو اپنے پیچھے کم از کم سپورٹ کے لیے تو رکھیں. اور آپ بھی اس بات پہ متفق ہوں گے کہ ہم میں ڈیوائڈ ہے. غلط ہے یا صحیح ہے؟ ڈیوائڈ ہے. ہم فلی نہ ملٹری ایکشن کو سپورٹ کر رہے ہیں نہ فلی ہم ڈائیلاگ کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو جو کنفیوژن پھیلایا جا رہا ہے, جس نیریٹو کی آپ بات کر رہے ہیں, وہ بھی وہی بات کر رہے ہیں. یہ ڈیوائڈ جو ہے نا, یہ اس لیڈرشپ پیلسز کی وجہ سے سامنے آ رہی ہے. کوئی ڈیوائڈ نہیں ہے. لیکن وہ بھی تو وہی کہہ رہے ہیں کہ فیئر سنڈروم ہے جو کہ کریٹ کیا گیا ہے. اس میں پولیٹیکل پارٹیز انوالوڈ ہیں, اس میں یہ طبقات انوالوڈ ہیں جنہوں نے یہ فیئر سنڈروم کریٹ کیا ہوا ہے. اب کراچی میں کیوں پہنچ گئے ہیں یہ, پشاور میں کیوں یہ پہنچ گئے ہیں دہشت گرد, بنو میں کیوں پہنچ گئے ہیں؟ یہ پالیسی, یہ ہے وہ لیڈرشپ پیلسز جنہوں نے کہ سال سے پاکستان کو کوئی ڈائریکشن نہیں دی ہے, اور اس ڈائریکشن کو جو کہ قائد اعظم دے کے گئے تھے اس کو ہم نے کانشیسلی ڈسٹارٹ کیا ہے. قائد اعظم جو ڈائریکشن دے کے گئے تھے, سوری ٹو سے وہ تو سب بھلا چکے ہیں. دیٹ واز فار این انلائٹنڈ اینڈ پروگریسو پاکستان جس میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہونی تھی آن دی بیسس آف کاسٹ, کلر, کریڈ اینڈ ریلیجن. آج ہم اس ملک کو کہاں لے گئے؟ ہم اس کو بھلا چکے ہیں. ہم اس کہاں کیوں ہم اقدار کو بھلا چکے ہیں. تو اس کو واپس جانا پڑے گا. اس ویژن کو, اس ڈائریکشن کو لے کے اڈاپٹ کر کے آگے چلنا ہوگا. پاکستان کی سیلویشن صرف انلائٹنڈ اور پروگریسو پالیسی. جی اور یہ مقبول جان صاحب. ٹھیک ہے رؤوف جی. ظفر الہی صاحب, سوری ظفر الہی صاحب چاہتا ہوں ایک منٹ. ظفر الہی صاحب کا ایک کامنٹ لے لیں. اور یہ مقبول صاحب از رائٹ جب وہ کہتے ہیں کہ سسٹم ادھر کولیپس کر گیا ہے. جسٹس سسٹم واقعی کولیپس کر گیا ہے, اور وہ اس لیے کولیپس کر گیا ہے کہ یہ جو ہمارے لیڈران ہیں ان کو پتہ نہیں ہے جی جسٹس سسٹم پہ کیا کرنا ہے. یہ جو ابھی بڑا جوڈیشری کا وکٹری ہوا ہے لوور کورٹس میں, اگر آپ جا کے دیکھیں جس حالت ہے کرپشن کا, جس قسم کا جسٹس ڈسپینس ہو رہا ہے, ظاہر ہے یہ اسٹیٹ کولیپس ہو رہا ہے. دوسرے دنیا میں لوگ کہتے ہیں ناٹ بیکاز دے لائک ٹیررسٹ, وہ کہتے ہیں دس از اے فیلڈ اسٹیٹ, اور واقعی ہماری لیڈرشپ از ریسپانسبل فار اسٹیٹ فیلئر. اب آپ کو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ 15 اور 20 لوگ ہر روز پکڑے جاتے ہیں, 2-2 لاکھ لے کے 15 کو چھوڑ دیتے ہیں, 30-40 لاکھ لے لیتے ہیں. I mean پولیس کی پوسٹنگ, پولیس کی رشوت, I mean this is the stuff of folklore. لیکن ظفر صاحب یہی تو پرابلم ہے, سندھ میں یہی تو پرابلم ہے کہ وی ہیڈ اے ڈیفینس آپ کو میں ایک اور چیز بتاؤں. دیکھیں نا جی آپریشن ہو جائے گا. ایک اور چیز بتاؤں جی. ایک بڑا سا وڈیرا جس کے خلاف ایک زمانے میں گورنمنٹ ایکشن لیا تھا ود ہیلی کاپٹر, وہ وڈیرا کہہ رہا تھا ٹو اے فرینڈ آف مائن اونلی یسٹرڈے کہ یہ جدھر میں اپنے زمینوں کے طرف جاتا ہوں تو یہ ڈبل کیبنز میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ود گن اسٹکنگ آؤٹ, اور کہتا ہے آئی واز شاک ٹو سی کہ یہ لوگ جو ہیں ایس پی کے دفتر میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن واٹ از دا سولوشن ظفر صاحب؟ رورل ایریا میں یہ ہونا بالکل مینس دیٹ یو آر انڈر گوئنگ اے کوائٹ ریولیوشن. نہیں جی, رورل ایریاز میں نہیں, آپ اربن ایریاز میں بھی دیر آر ایریاز ویئر آئی ہیو بین آن ریکارڈ ویئر آئی ہیو گون ٹو فلم اور جسٹ ٹیک ایون پرسنل فوٹوگرافس اینڈ somebody has come up to me and said کہ یہاں پہ نہ لیں. اب وہ کون ہے, کیوں ہے, ایسا ہوا ہے, میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے. میرا سوال آپ سے یہ, کل ہمارے شو پہ ڈیفینس اینالسٹ آئے ہوئے تھے, ہم نے ان سے جب سوال پوچھا آپریشن کی سکسیس کا, تو انہوں نے کہا آپریشن اگر سکسیسفل ہو بھی جائے آفٹر میتھ اس کے بعد کیا ہوگا. جب آپ اسی سول ایڈمنسٹریشن کی بات کر رہے ہیں, انکمپٹنسی کی بات کر رہے ہیں, تو آپریشن میں ویل گو انٹو انادر وار, ویل گو انٹو انادر آپریشن, اور ریڈیکلائز کریں گے, بعد میں کون سنبھالے گا؟ یہی تو کرپشن, پھر اٹ ول آل فال ٹو پیسز اگین. سو واٹ از دا سولوشن؟ تو the solution is today you have to have a war cabinet
comprising people who are selected on the basis of their ability, not on the basis of a hoax election. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر پارٹی کہتی ہے یہ الیکشن رگ تھا اور لوگ کہتے ہیں بڑی ڈیموکریسی ہوگی؟ It's because nobody wants to give up the seats, obviously. جن کو جو صوبہ ملا ہے اس کو خوش. کرائسس تو لیڈرشپ کا کرائسس. اچھا، اور یہ مقبول جان صاحب، آج ابھی فریش نیوز افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑا ہے، بلوچستان میں حالانکہ 3 آپریشنز بھی ہو چکے ہیں، کوئٹہ میں آج ایک پھر بس دھماکے میں 10 اور افراد ہلاک ہو گئے ہیں. کوئٹہ کی طرف، خیبر پختونخوا کی طرف تو ہم جائیں اگر تو میں تو گنتے ہی تھک جاؤں گی. میرا خیال ہے جب سے جنوری شروع ہوا ہے تو 120 ہلاکتیں یا شہادتیں آپ کو کہنا چاہیے ہماری سویلینز ہی کی ہو گئی ہیں ان بم دھماکوں کی وجہ سے. تو پھر کیا سلوشن ہے؟ اگر مذاکرات آپ جن کی بات کر رہے ہیں، دیر از اے لابی دیٹ از سو اینگری، جو کہ ظاہر ہے کہ برحق ہیں کہ ان کے جب بچوں کی جب انہوں نے اپنی لاشیں اٹھائی ہیں تو وہ کیسے سمپتھائز کر سکتے ہیں، مذاکرات کے لیے کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں، چاہے اس مذاکرات کے پیچھے لاجیکل آرگیومنٹ ہو یا نہ ہو. دیکھیں، لاجیکل آرگومنٹ ہو یا نہ ہو، مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایک فیصلہ کر لیں کہ آپ نے مزید کتنی اور لاشیں اٹھانی ہیں اور اس کے بعد آپریشن آپ شروع کر دیں، ٹھیک ہے، اور آپ اس قوم کو تیار کر لیں. اور اس کے لیے 2 چیزیں بہت ضروری ہیں. آپ کا سسٹم اتنا ایپٹ ہو، اتنا بہتر ہو کہ وہ ڈیلیورنس دے سکے. میں سول سروس کے اندر رہا ہوں، میں نے 30 سال گزارے اور آج بھی ہوں. ہمارا سسٹم جو ہے مکمل طور پہ کولیپس کر گیا. صحیح بات کر رہے ہیں. میں نے طالبان افغانستان کے بنتے دیکھے ہیں، کوئٹہ سے، چمن سے، چاغی سے لوگ اپنے مقدمات کے فیصلے ان کے پاس کروانے جاتے تھے کیونکہ آپ کا جوڈیشل سسٹم کولیپس ہو گیا ہوا تھا. آپ کس سسٹم کے ساتھ ان کے ساتھ جنگ کرنے جائیں گے؟ اس پولیس کے ساتھ جو کہ ٹوٹلی تھورلی کرپٹ ہے. لیکن رؤف صاحب کچھ نہیں کر سکتے. آپ کو ایک ہی حل ہے. لیکن رؤف صاحب یہ طالبان کی جو یا دہشت گرد کی جو آئیڈینٹی ہے، اور یہ مقبول جان صاحب سوری، وہ بھی تو چینج ہوتی رہی ہے نا، وہ بھی تو اب چینج ہو گئی ہے. یہ بھی تو کوئی وہ آئیڈینٹی تو نہیں ہے جو 5-10 سال پہلے تھی. دیکھیں نا دہشت گرد ہو یا کرمنل کہیں یا گوریلا کہیں یا کچھ کہیں، ایک بات یاد رکھیے کہ گوریلا جو بھی ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک آئیڈیالوجی ہوتی ہے اور اس آئیڈیالوجی کی بنیاد پہ چلتا ہے. میں اسی آئیڈیالوجی کی بات کر رہی ہوں. وہ آئیڈیالوجی بھی تو چینج ہو گئی ہے نا. یہ وہ طالب نہیں ہے جو 5-10 سال پہلے تھا نا. ایگزیکٹلی. لیکن دیکھیں نا آج بھی وہاں جو فریش بلڈ کہاں سے آتا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم امریکہ سے جنگ کر رہے ہیں. آپ امریکہ کے ساتھ لتھی ہیں. بندہ اٹھتا ہے چوڑکانہ سے، بندہ اٹھتا ہے پنو آکل سے، بندہ اٹھتا ہے ڈیرا بگٹی سے، وہاں جا کے فریش کھیپ چلتی ہے. آپ کو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ سوچنا پڑے گا کہ بھائی کتنی لاشیں اور اٹھانی ہیں ہم نے. دنیا پوری میں پورا کا پورا لیٹن امریکہ جو ہے اس نے کمیونسٹ کی وار لڑی تھی امریکہ کے کہنے کے اوپر. ایک دن انہوں نے کہا خدا کے لیے ہم نہیں لڑتے، ہم اپنے مسئلے خود حل کریں گے. چلی نے، نکراگوا نے، ہنڈراس نے، سب نے کہا آؤ بیٹھو، ہم مزید 4-4 لاکھ بندے نہیں مروا سکتے، ہم 50,000 بندوں کی ہم مسنگ پرسن نہیں کروا سکتے. رؤف صاحب یہ بھی تو صحیح ہے جو بات اور مقبول جان صاحب کہہ رہے ہیں. یو ایس نے کیوں، پھر قطر میں کیوں آفس کھولتے ہیں؟ ظاہر ہے افغانستان میں ان کو اگر سکسیس ہوتی یا وہ بہت اپر ہینڈ ان کو ملتا تو وہ تو ڈائلاگ پہ راضی نہ ہوتے. تو پھر ہمیں کیا آبسٹیکل ہے؟ ہم کیوں اس سے کترائیں؟ دیکھیے، امریکہ نے یہاں سے چلے جانا ہے، وہ اپنے لیے راستہ تلاش کر رہا ہے چلے جانا. اور وہ جو لڑائی وہاں لڑ رہا تھا وہ ایک پراپر، جو لوگ وہاں امریکہ کے خلاف لڑ رہے ہیں ان کا ایک ریشنل ہے کہ وہ آکیپیشن کے خلاف لڑ رہے ہیں. وہ ریشنل بنتا ہے. لیکن پاکستان نے تو یہی رہنا ہے. پاکستان نے تو یہاں سے کہیں نہیں چلے جانا. پاکستان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے پچھلے 10, 11, 12 سالوں میں، جتنے لوگ یہاں قتل ہوئے ہیں، جو تباہی و بربادی ہوئی ہے، جس طریقے سے انسٹیٹیوشنز کو تباہ کیا جا رہا ہے، ملیٹنٹس کے ہاتھوں علیحدہ، ان مجرمین کے ہاتھوں علیحدہ، ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کے ہاتھوں علیحدہ، یہ سملٹینیس پروسیس ہے. یہ ایک پیرالیٹیکل سٹیٹ ہے جو کہ جس سے کہ سٹیٹ آف پاکستان سفر کیا ہے پچھلے 10-12 سالوں میں. جب تک آپ اس پیرالیٹیکل سٹیٹ کو ختم نہیں کریں گے، آپ کچھ بھی کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے. ٹو دیٹ ایکسٹینٹ یس آئی ایگری. لیکن یہ کہنا کہ جی ان لوگوں کے ساتھ، ان مجرمین کے ساتھ، ان قاتلوں کے ساتھ، ان لٹیروں کے ساتھ بیٹھ کے اسٹیٹ آف پاکستان جو ہے وہ نیگوشیٹ کرے، وہ بات کرے، تو کس بیسس کے اوپر کرنا ہے؟ کیا آپ اپنے کانسٹیٹیوشن کو چینج کرنا ہے؟ کیا آپ اپنے جوڈیشل سسٹم کو چینج کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اس طرح کا شریعہ لانا چاہتے ہیں جس کو وہ پریچ کرتے ہیں؟ کیا آپ اسٹوننگ کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو؟ کیا آپ لوگوں کے گاٹے کاٹنا چاہتے ہیں؟ رؤف حسن صاحب، معذرت کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. بہت بہت شکریہ ظفر ہلالی صاحب، آیت اللہ درانی صاحب اور یہ مقبول جان صاحب، ہمارے پینلسٹ. سب کی اگر آپ سوچیں تو سب کے آرگیومنٹس کافی لاجیکل ہیں. مسئلہ صرف یہی ہے کہ آرگیومنٹس بہت زیادہ ہیں پاکستان میں. یہ بحث بڑھتی ہی جا رہی ہے جبکہ بحث کو اب کنکلوڈ ہو جانا چاہیے تھا. ہمیں ایک نتیجے پہ آ جانا چاہیے تھا. ذرا سوچئے اس کے بارے میں.
ہم ملیں گے کل. آپ اپنا خیال رکھیے گا, جہاں رہیے شاد باد رہیے. اللہ حافظ.